الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر اور اس
سحری کی نشریات یعنی رمضان کی نشریات کی آخری سحری کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تمام ہی دیکھنے والوں کو میں السلام علیکم بھی کہتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جہاں جہاں ظاہر عید ہو گئی اور کل جہاں جہاں عید ہونی ہے، جن جن ممالک میں میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد کو قبول کیجئے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو آپ تمام لوگوں کے لیے انتہائی پرمسرت بنائے۔ اور انشاءاللہ آج ہم اپنا 30واں روزہ اختیار کریں گے، یعنی آخری سحری اس سال کی، اس برس کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں رمضان عطا فرمائے اور بار بار اس مہمان کے صدقے سے اپنا خاص کرم اور فضل ہم پر فرمائے۔ ابھی تلاوت ہو رہی تھی ناظرین، اس تلاوت میں سورہ فاتحہ کی جو آخری 2 آیات ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، نہ کہ ان بندوں پہ کہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ یہ جو انعام یافتہ بندے ہیں نا ناظرین، یہ بڑے کمال ہوتے ہیں صاحب، بڑے کمال ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی وسیع النظر بھی ہوتے ہیں ناظرین، ان کی نظر بھی بڑی گہری ہوتی ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل انعام ہے کیا زندگی میں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انعام ملنا کہاں سے، کیسے حاصل کرنا ہے، اور دائمی انعام کیا یہ بھی جانتے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے جو انعام ہوتے ہیں وہ عارضی ہوا کرتے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی ایوارڈ مل گیا، کوئی سند مل گئی، کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا، کوئی ٹرافی مل گئی، تو وہ عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ انسان ختم ہوگا، وہ ٹرافی ختم ہو جائے گی، وہ ایوارڈ ختم ہو جائے گا، وہ سرٹیفکیٹ ختم ہو جائے گا ناظرین۔ لیکن وہ جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہ دنیا پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہ دنیا کے بعد والی دنیا پہ ہوتی ہے ناظرین۔ ان کی نگاہ اس عارضی چند دنوں کی دنیا پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نگاہ تو جنت کے اس مقام پہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایوارڈ ملے نہ ملے، لیکن وہ جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا عطا کرنے والا ہے وہ ہمارے حصے میں ضرور آ جائے، وہ اسی کے لیے محنت کرتے ہیں ناظرین۔ ان کا سارا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنے دے جن پر وہ غضبناک ہوتا ہے، جن کے لیے وہ قہار ہے، جن کے لیے وہ جبار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن کے لیے وہ رحیم ہے، جن کے لیے وہ رحمان ہے، جن کے لیے وہ کریم ہے، جن کے لیے وہ غفور ہے، جن کے لیے وہ ستار ہے، جن کے لیے وہ عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اور وہ راستہ ناظرین بڑا ہی کمال راستہ ہے صاحب۔ اس راستے کی کچھ انٹیوشنز ہوتی ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے نا، جس سے پیار کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اشارے انہی کو دیتا ہے۔ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی نہیں چلا جاتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ نہیں، کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتائیے نا، ایک بلا تمثیل بات عرض کروں کہ آپ مجھے اپنے گھر پہ دعوت نہ دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں جب تک کہ آپ مجھے نہ بلائیں۔ جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں آپ کے گھر پہ آؤں گا۔ یہ انسانوں کی بات ہے ناظرین۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کو اپنے گھر پہ نہ بلائے اور وہ گھر پہ آ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ توفیق اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا کرتا ہے ناظرین۔ جب وہ توفیق پھلنا شروع ہوتی ہے نا، پھولنا شروع ہوتی ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں، انسان کے قلب کے اندر ایک پیاس باقاعدہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ پیاس اسے بار بار اللہ کی بارگاہ میں کھینچ کے لے کے جاتی ہے، اور پھر ایسے کھینچ کے لے کے جاتی ہے کہ وہ دنیا کے انعامات کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کی نظر تو صرف اور صرف اللہ کے قرب پہ ہوتی ہے اور آخرت کے انعامات پہ ہوتی ہے ناظرین۔ ذرا سوچئے کہ یہ رب کرم کرنے پہ آتا ہے تو کیسا کرم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا، پورا ہی رمضان ناظرین، پورا ہی رمضان اللہ کی عطاؤں، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے رحم سے بھرا پڑا ہے۔ اس کا ایک ایک پل، یعنی رمضان کا ایک ایک پل ناظرین اتنا سنہرا، اتنا حسین ہے کہ آپ اللہ کی عطاؤں کو گنتے چلے جائیں، خدا کی قسم آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی عطائیں ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی ذرا سوچئے کہ اس رمضان کی ابتدا ہی جس رات سے ہوتی ہے ناظرین، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے تو کیا کھولتا ہے، تمام اہل قبلہ کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ تو پہلی رات کی بات ہے جو رمضان کی چاند رات ہے ناظرین، یعنی اوپنر یوں کہیے کہ یہ میں بلا تمثیل عرض کروں کہ جو رمضان کی اننگز ہے ناظرین، اس کی اوپننگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرتا ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پروردگار اب اور کیا اس کے علاوہ تجھ سے مانگے، کہ تو نے پہلی ہی رات ایسے کرم کی برکھا برسا دی، ایسے کرم کی برکھا برسا دی کہ ہم نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، ابھی تک ہم نے تو کچھ سوال ہی نہیں کیا، ابھی تو ہم تیری بارگاہ میں جھکے ہی نہیں ہیں، ابھی تو ہم نے روزے اختیار ہی نہیں کیا، ابھی تو ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، ابھی تو ہم نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا، ابھی تو ہم نے صلاۃ التسبیح ادا نہیں کی، ابھی تو ہم نے ذکر و اذکار نہیں کیا، ابھی تو ہم نے نہ سحر کی نہ افطار کی۔ یعنی ابھی رمضان شروع ہوا ہے تو جو پہلی رات ہے، چاند رات ہے، اسی میں تیرا ایسا فضل
کہ تو ابتدا سے پہلے ہی ہمیں رفعتوں کی انتہاؤں کو پہنچا دیتا ہے، کہ ہمیں ہماری تمام جتنے بھی مسلمان ہیں تمام اہل قبلہ کی بخشش کر دیتا ہے. یہ اس کی ابتدا ہے ناظرین، اور اس کی انتہا کیا آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد ناظرین یہ رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب کیسے چلتا ہے ذرا سنیے، کہ روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد، 10 لاکھ ناظرین، اور یہ بھی تعداد ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اس کا فضل تو اس سے ماورا ہے. 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ناظرین. یہ روز کا معمول ہے، یعنی روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 1 ملین مسلمانوں کی بخشش کر دیتا ہے جو انڈورز جہنمی ہوتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اس کا کرم اس سے زیادہ اونچا ہے ناظرین، اور وہ کیسا ہے ذرا سنیے، کہ یہاں تو بخشش کے پروانے دے رہا ہوتا ہے، وہاں اس نے کائنات کی تمام مخلوقات کو، اور خاص طور پہ مچھلیوں کو ناظرین، جس کی تعداد ہم گن ہی نہیں سکتے، ان کو دعاؤں پہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے دعا کرتی رہو مغفرت کی دعا. یہاں بندہ اپنا کام کر رہا ہے، وہاں رحمان عطاؤں کے دروازے کھولتے چلے جا رہا ہے. پھر جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہر جمعے کی ایک ساعت میں، سنتے جائیے گا، ہر جمعے کی ایک ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. یعنی روز کا معمول 10 لاکھ افراد، پھر ہر جمعے کی ہر ساعت میں 10 لاکھ افراد، یعنی آپ کاؤنٹنگ کر نہیں سکتے. مغفرت کے عشرے کی طرف بڑھتے ہیں، مغفرت کے عشرے میں بھی یہی معمول رہتا ہے. پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں جہنم کے نجات کے عشرے میں. اب جب جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہوتا ہے، یہ کیسا ہی کمال عشرہ ہے صاحب، کہ 5 تاک راتیں اس میں آپ کو عطا کر دی ہیں. اور کوئی ایک رات جو شب قدر ہے، جس کی عبادت 83 برس اور 4 مہینوں سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے ناظرین. 83 برس تو ہماری عمر نہیں ہوتی صاحب، ہماری ایوریج عمر 50 55 60 65 میں دل جو ہے بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب ٹانگیں جو ہیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں ہماری، تو ہم قبر میں اترنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت صرف ایک رات میں وہ عطا کرتا ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. اور کتنا وہ بخششوں کا اور کرم کا معاملہ کرتا ہے اس کا ہم حساب ہی نہیں کر سکتے ناظرین. اب جمعہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، روز کی مغفرتیں بھی چل رہی ہیں، اور شب قدر بھی آ گئی ناظرین. لیکن کمال پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ رب کا جو رحمتوں کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈور بند نہیں ہوتا. ابھی جہنم کے دروازے بند ہیں، ابھی جنت کے دروازے کھلے ہیں. ابھی جہنم کے دروازے بند ہیں، ابھی جنت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اس کے کرم کا دروازہ مستقل کھلا رہتا ہے. اور کمال کیا ہے ناظرین، کہ جس وقت چاند رات آ جاتی ہے، یعنی پاکستان میں یہ چاند رات انشاءاللہ کل آنی ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب کرے. اور جیسے ہی چاند رات آتی ہے تو ظاہر ہے جہنم کے دروازے کھل جاتے. تو جہنم کے دروازے کھلنے کے بعد بھی وہ اپنے کرم کے دروازوں کو بند نہیں کرتا. یہ دیکھیں کیسی کمال بات ہے. یعنی شیطان آزاد ہو گیا، ابلیس آزاد ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے کرم کا دروازہ بند نہیں ہوتا ناظرین، کیونکہ یہ رات اللہ کی طرف سے اتنی خصوصیات لے کے آتی ہے کہ جس کا کیا ہی کہنا. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کی چاند رات سے لے کر ذہن میں رہے، رحمت کا عشرہ آ گیا، مغفرت کا عشرہ آ گیا، ہر جمعہ آ گیا، بیچ میں شب قدر آ گئی. اب ٹوٹیلٹی پہ چلے جائیے، آپ گن ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں کتنے مسلمانوں کی بخشش کر دی. جتنے مسلمانوں کی بخشش اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کرتا ہے، اس ایک رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، یہ ریویو کی رات ہے ناظرین، یہ انعام کی رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے برابر جنہیں رمضان کی چاند رات سے لے کر شب قدر تک اور آخری لمحے تک بخشا گیا، اس کے کل کے برابر اس رات اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے. اب ذرا سوچیے ناظرین کہ یہ کتنے کرم کی اور کتنے فضل کی رات ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ وہ رات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ پورے مہینے کی جو پریکٹس ہے، جو ایک مزدور کیا کرتا ہے، ہم تو مزدور ہیں نا صاحب، اس مزدور کو اس رات مزدوری عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ مزدور پورے مہینے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، مزدور نے جو پورے مہینے مزدوری کی، مزدوری میں جو پورے مہینے اس نے مشقت اٹھائی، مشقت اٹھانے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اب حاضر ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے میرا ریوارڈ عطا کر دے، مجھے میرا ریوارڈ عطا کر دے. بھیک منگوں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا اللہ میری مزدوری اس قابل نہ تھی، میں اس قابل نہ تھا، میں نے محنت بھی پوری نہ کی، تیری عبادتوں کا حق بھی ادا نہیں کیا، تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر، جھولیوں کو پھیلا کر آیا ہوں. تو کمٹمنٹ کر چکا ہے اور تو اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے.
تو اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا. اے اللہ تیرے ہی محبوب کا فرمان ہے, تو نے ہی بتلایا ہے کہ اس رات تو مزدوروں کو مزدوری دیتا ہے. اے اللہ مجھے میری مزدوری عطا کر دے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مزدور کو مزدوری اس سے زیادہ عطا کرتا ہے جس کا وہ طلبگار ہوتا ہے, جس کا وہ طلبگار ہوتا ہے. ناظرین ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے کرم کے بارے میں. لیکن مسئلہ کیا, آپ یہ سمجھ لیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس رات صاحب چونکہ شیطان کھل چکا ہوتا ہے تو وہ آپ کو آپ کے بالوں سے پکڑتا ہے, وہ آپ کو بالوں سے پکڑتا ہے, پکڑ کے آپ کو بازاروں کی طرف لے جاتا ہے. وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے, آپ کو بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے بہت عبادت کر لی, بڑا منا لیا اپنے رب کو, ٹھیک ہے کامیاب ہو گیا تو تجھے میں ذرا شاپنگ کی طرف لے کے چلوں. پھر آپ نکلتے ہیں بازاروں کی طرف, پھر آپ جاتے ہیں شاپنگ مالز کی طرف, پھر آپ جاتے ہیں برانڈز تلاش کرنے کے لیے. کسی کو جوتے چاہیے, کسی کو کپڑے چاہیے, کسی کو پرفیوم چاہیے, کسی کو مہندی لگوانی ہے, کسی کو چوڑیاں چاہیے, کسی کو جولری چاہیے, کسی کو بننا سورنا ہے, کسی کو فیشیل کروانا ہے, کسی کو سلون میں جانا ہے, کسی کو بال کٹوانا ہے. یعنی اس رات آپ بنیادی طور پر شیطان کے بہلاوے میں اتنے خوبصورت انداز سے آتے ہیں صاحب, اتنے زبردست جال کو آپ کے سامنے بچھاتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا, اب فکر مت کر, بہت تو نے محنت کر لی اپنے رب کی بارگاہ میں, آج ذرا آپ تھوڑا سا زندگی کے مزے لے, ذرا عید کو منانا ہے تجھے. تو آپ آہستگی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں, وہ آپ کا کان پکڑتا ہے اور جہاں آپ کو چاہتا ہے وہ بہلاتا, وہ پھسلاتا, وہ لے جاتا. پوری رات ناظرین اللہ ماشاء اللہ کہ جن کو توفیق ملتی ہے وہ جانماز کو گیلا کرتے, جن کو توفیق ملتی ہے وہ اپنے رخساروں کو گیلا کرتے, جن کو توفیق ملتی ہے وہ اپنے کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو کیا ہے قبول کر لے, کہیں میں بہا کے نہ برباد کر دوں, کہیں تباہ و برباد نہ کر دوں, کہ بدعمالیوں کی وجہ سے آگ نہ لگا دوں. تو جن کو توفیق ملتی ہے وہ جھکے رہتے ہیں, اور جن کو توفیق نہیں ملتی ناظرین وہ بازاروں کے اندر اس وقت لگے رہتے ہیں. آپ دیکھیے لگے رہتے ہیں, اٹھا لیجئے سارے نیوز چینلز کو, آپ ایک ہی خبر چل رہی ہے, لوگوں کا ہجوم ہے, فیسٹیوٹی ہے, لوگ نکلے ہوئے ہیں, عید منا رہے ہیں, عید کے لیے نکلے, عید کی خوشیاں ہیں. ارے صاحب عید کی خوشیاں, کیا ہمارے روزے قبول ہو گئے؟ کسی نے سند دے دی کہ روزے قبول ہو گئے؟ کسی نے بتا دیا کہ قرآن کی تلاوت قبول ہو گئی؟ کسی نے بتا دیا کہ نمازیں قبول ہو گئیں؟ کسی نے بتا دیا کہ تراویح قبول ہو گئی؟ کسی نے بتا دیا کہ تمہارے صدقات و خیرات قبول ہو گئے؟ جب بتایا نہیں, یقین نہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ لیلۃ الجائزہ میں ہم بازاروں کی زینت اپنے آپ کو بنا دیں؟ ذرا سوچئے, خواتین کا رش ہے, مردوں کا رش ہے, بوڑھوں کا رش ہے, جوانوں کا رش ہے, دکانداروں کا رش, بچوں کا رش. کیا کر عید کی شاپنگ پہلے کیوں نہیں کی؟ عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے کیوں نہیں کی؟ یہ رمضان کا ہی وقت ملا تھا ہمیں. لیلۃ الجائزہ ہے, لیلۃ الجائزہ. یوں سمجھ لیجیے, آخری بات عرض کر رہا ہوں بلا تمثیل, کہ ایک اسمبلی لگی ہے جیسے اسٹوڈنٹس کی اسمبلی لگتی ہے, رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے, وہاں پہ پرنسپل کھڑا ہوتا ہے, ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے اناؤنس کرتے ہیں, اس کلاس کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, پہلا بچہ یہ, دوسرا یہ, تیسرا یہ, فرسٹ ایوارڈ اس کا, سیکنڈ اس کا, تھرڈ اس کا, یہ بچے پاس ہو گئے. اسمبلی لگی ہوئی ہوتی ہے, تمام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے بلا تمثیل قدرت کی اسمبلی لگتی ہے. یہاں میر مجلس اللہ خود ہوتا ہے, یہاں فرشتے اناؤنس کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ کامیاب ہو گیا, اے اللہ تیرے اس بندے کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا, اس کے پیپرز تیرے سامنے رکھ دیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ٹاپرز میں شامل کر دو, اس کو فرسٹ گریڈ میں شامل کر دو, اس کو فلاں گریڈ دے دو, اس کو فلاں گریڈ دے دو, اس کو فلاں گریڈ دے دو, اس کو پاس کر دو. یہ اٹک گیا, یا اللہ اس کا کیا کرے؟ میرا حسن ظن ناظرین, وہ کریم فرماتا ہے اسے بھی پاس کر دو, اسے بھی پاس کر دو. آ تو گیا ہے نا میری بارگاہ میں آج کی رات, پاس کر دو اس کو بھی. تو جو بارگاہ میں آئے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پاس کرے گا. جس رات ایوارڈ ملنا ہے اس رات اپنی ٹرافی اللہ سے وصول کرنے کی بجائے لیلۃ الجائزہ میں اگر ہم بازاروں میں چلے جائیں تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اناؤنسمنٹ کروا رہا ہے اور پتہ چلا کہ ہم بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں, اس اسمبلی میں جو اللہ کی اسمبلی ہے اس کے اندر ہم حاضر ہی نہیں ہیں. بس آخری بات, لیلۃ الجائزہ میں جائزہ لے لیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے. بڑی قیمتی رات ہے صاحب, بڑی قیمتی رات, بڑی قیمتی رات ہے, بہت عطاؤں کی رات ہے. اس کو مس مت کیجئے گا. اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے سر بسجود ہو جائیے گا, جھک جائیے گا. چھوڑ دیجئے بازاروں کو, چھوڑ دیجئے بازاروں کو. گھروں میں بیٹھیے, گھروں میں بیٹھ کے مساجد کو آباد کیجئے, مساجد میں رہیے اور اللہ کو راضی کیجئے. میں آپ کو دعوے سے ناظرین یہ بات کہہ رہا ہوں, جو قلبی سکون آپ کو ملے گا
آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام یافتہ بندوں میں ضرور شامل کرے گا انشاءاللہ. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے, ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں پنجاب کالج ظفروال سے خاص طور پہ تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ پروفیسر واصل اویس صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرمائیں. تمام آپ کو السلام علیکم خوش آمدید. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت سحری کا موقع اور آخری ٹرانسمیشن ناظرین 2022 کی. اچھا اب چونکہ میں چاہتا ہوں آپ کی انگیجمنٹ آج اس پروگرام میں ناظرین خاص طور پر ہے, یہ میری درخواست ہے آپ سے, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اگر کوئی ریلیونٹ پرسیپشن کی اگر کال آتی ہے, سوال کو آج ہم انٹرٹین نہیں کریں گے, کوئی پرسیپشن کی اگر کال آتی ہے تو کوشش کریں گے اس کو شامل کریں. لیکن آپ ذرا شامل رہیے صاحب کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے یہ آپ کو بتلاتے ہیں. دوسرا ہمیں عید کیسے گزارنی چاہیے, بڑا اہم سوال ہے صاحب. عید کس کی ہے, کیسے گزارنی چاہیے, یہ باتیں بھی تو ظاہر ایڈریس ہونی چاہیے نا, تو تھوڑا آپ کو ذرا مجھے وقت دینا پڑے گا. پروفیسر صاحب پہلے تو یہ بتائیے لیلۃ الجائزہ کیا ہے, یہ آپ بتائیں, اور میرا خیال ہے آپ کی بات بلکہ یقیناً آپ کی بات زیادہ افیکٹو ہے. دوسرا اس کی فضیلت کیا ہے, آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب, آپ نے جس خوبصورت انداز میں اہل ایمان کے قلوب و اذہان پر دستک دی ہے, خدا کرے کہ دلوں میں اتر جائے. آمین. جزاک اللہ. آج جو اس وقت ہم باتیں کرنے لگے ہیں, جو بھی میرا بھائی, میری بہن, میری بیٹی, میرا بیٹا سنے گا, یقینی طور پر ان روحانی, ایمانی, ایقانی لذتوں کے سرور سے اس کا قلب اور دماغ منور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. آپ نے خوب کہا کہ آج انعام دینے کا, پاس کرنے کا وقت ہے, اور بحیثیت استاد میں سمجھتا ہوں کہ جب تک طلباء کے سامنے رزلٹ نہیں آ جاتا اس وقت تک ان کا دل دھک دھک کرتا رہتا ہے. کیا اچھی بات, کیا سنایا جائے گا, میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا, میرے پیپر دیکھنے والوں نے کہیں میری غلطیوں کی نشاندہی تو نہیں کر دی, کہیں میرے نمبر کم تو نہیں کر دیے, کہیں مجھے فیل تو نہیں کر دیا. یہ تمام تر باتیں آج کے اس عظیم رات میں جس میں جنت پیدا ہوئی, جس میں عرش اعلیٰ پر طوبہ کا درخت لگا, اچھا ماشاءاللہ, ہو جس میں جبریل امین علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے جانے کے لیے انتخاب ہوا, کیا کہنے. اس عظیم رات کو, امتحان کی, نتائج کی, انعامات کی رات کو علماء نے شب قدر سے بھی افضل قرار دیا ہے. اللہ اکبر. جسے آپ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, جو کل پاکستان میں آنے والی ہے, الجائزہ کہتے ہیں, جو کل پاکستان میں آنے والی ہے, یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ شب قدر سے بھی, کیونکہ یہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے, اس کو جس نے زندہ کر لیا قیامت کے دن جب کہ دل مر رہے ہوں گے, اس وقت اس کا دل نہیں مرے گا, اس کا دل اللہ اکبر. یہ حدیث پاک کا مفہوم, حدیث پاک کا اللہ اکبر. اللہ. اب آپ لیلۃ الجائزہ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا تصور کیجئے کہ وہ ماہ مبارکہ جس کی ہم رجب سے آنے کی دعائیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, واہ. اللہم بلغنا رمضان, بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ٹھیک. جن کے آنے کی ہم نے چند مہینے پہلے دعائیں مانگنا شروع کی, اور جو ہی یہ ماہ مبارک سایہ فگن ہوا, اللہ کی رحمتوں کے ایسے در کھلے کہ محنت تھوڑی کرو اجر زیادہ پاؤ. نفل کام کرنے والا فرض اجر پا رہا ہے,
فرض بجا لانے والا 70 فرضوں کے برابر اجر پا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے بندے جس اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اس کے بندوں کے ساتھ افطاری اور سحری کی صورت میں محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح معاشرے کے گرے پڑے افراد کی خبر گیری ہو رہی ہے، جس طرح سے ضرورت مندوں کو راشن بہم پہنچایا جا رہا ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ اس محبت کو دیکھ کر عرش والا جس رضا کا، جس خوشی کا تمغہ عطا کر رہا ہے، وہ پورا مہینہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے جمال و حسن کے ساتھ، اپنی ساری برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کے سامان سمیٹتا ہوا، مسرتوں اور شادمانیوں کے شادیانے بجاتا ہوا، کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں ان کی نوید جاں فضا سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنے۔ تو یہ رات کوئی معمولی نہیں ہے۔ رمضان آیا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ واہ، وہ کیا؟ پھر کہ میرے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ واہ، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں روزے دار ہے اس کا وہ ایک رجسٹر تیار کر رہا ہے، اور پھر جب لیلۃ القدر آئی تو اللہ نے اپنے آسمان سارے خالی کر دیے، سارے فرشتوں کو کہا کہ آج میرے بندے میری رحمتیں لوٹنے کے لیے شب قدر میں اپنی پیشانیاں میرے حضور گھسائیں گے، ان کے رخسار آنسوں سے تر ہوں گے، یہ نادم ہو کر میری عظمت اور میری جلالت اور میری ہیبت اور میری قدوسیت کے نغمے گائیں گے، یہ میری محبتوں سے اپنے دل و دماغ کو سرشار کریں گے۔ اس لیے آج جب لیلۃ الجائزہ آئی تو اللہ نے دربار سجا لیا، سبحان اللہ۔ اور اس وقت ایک ایک روزے دار کے بارے میں ایک ایک فرشتہ رپورٹ دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اللہ تیرا یہ روزے دار بندہ، اس نے روزہ اس انداز سے رکھا کہ اس نے کسی کی غیبت نہیں کی، واہ، کیا بات، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، کیا کہنے، اس کا وقت تیرے ذکر میں بسر ہوا، واہ، اس نے تیرے بندوں کے ساتھ غم گساری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اے اللہ تیرا یہ وہ بندہ، رمضان آیا، اس نے محبتوں کے چراغ جلائے، واہ واہ، اشیاء کو مہنگا کرنے کی بجائے سستا کر کے کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات۔ اس نے شب بیداری کے ذریعے تیری یاد کو سب چیزوں پر اہمیت دی، اس نے تیری عظمت کو بیان کرنے کے لیے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت بلند کی۔ آج ان کو انعام ملنا ہے، پروردگار عالمین ایک ایک سے رپورٹ لے رہا، واہ 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 واہ، ایک ایک نتیجہ میرے مجلس ہے، وہ سن کر کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ تو اعلان کرتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اے میرے بندو میرے جیسی محبت تمہارے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، غفور بھی ہوں، ودود بھی ہوں، شکور بھی ہوں، میرے طرف آؤ۔ تو اس لیے جب یہ رات آتی ہے تو ایک ایک مسلمان کا دل جب دھک دھک کر رہا ہوتا ہے تو وہ غافل نہیں ہوتا، وہ بازاروں میں نہیں جاتا، وہ غفلت شعاری کا مرتکب نہیں ہوتا، اسے تو اس بات کا انتظار ہے، اس بات کی فکر ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے آج ریوارڈ کیا ملنا ہے، میری اناؤنسمنٹ کیا ہونے والی ہے، میرے لیے کیا اعلان ہونا ہے۔ اس لیے یہ رات اس انداز سے جب آتی ہے، جب سارے رپورٹ دے چکتے ہیں، تو پروردگار عالمین فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ذرا تم وہ جو اعلان میں نے کیا تھا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور تم نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم اس وقت اعتراض کر رہے تھے، آؤ آج ان بندوں کے بارے میں تم نے جو رپورٹ دی ہے، اس وقت کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہہ کر ان کو خاموش کیا تھا۔ میں جانتا ہوں نا، وہ تو جانتا تھا نا کہ عبد القادر جیلانی کیسا ہوگا، وہ تو جانتا تھا علی حجویری کیسا ہوگا، اس کو تو معلوم تھا فرید الدین گنج شکر کیسا ہوگا، اس امت میں کیسے کیسے صدیق آئیں گے، کیسے کیسے شہداء آئیں گے۔ جب ان سے اللہ رپورٹ لے لیتا ہے تو فرماتا ہے کہ فرشتوں اب مجھے یہ بتاؤ کہ مزدور اپنی مزدوری کر چکا،
اب میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ہاں۔ اب وہی فرشتے رطب اللسان ہو کر یکجہتی کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور جب یہ کہتے ہیں اے مالک ان کو ان کی پوری مزدوری عطا دے دے، کر آہا، دے دے، دے دے۔ فرشتوں کی زبان سے یہ کہلوانا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا، اور بخشش کا تمغہ ملا۔ قرآن نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب۔ واہ 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 واہ، پروفیسر صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ کا سایہ سلامت رہے۔ کیا کمال تمہیدی گفتگو آپ نے کی ہے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جو سخت دل بھی اس وقت سن رہا ہوگا یقیناً وہ ایک لمحے کے لیے سوچ رہا ہوگا کہ بھائی اگر بیگم کی آواز بھی آئی ہوگی کہ کل رات جانا ہے لیلۃ الجائزہ میں، تو ہو سکتا ہے پکار کے کہے کہ بھائی کہیں نہیں جانا، ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ذرا بتائیے اپنا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ، مطلب اب اس میں دیکھیں ایک اور سوال آ گیا، وہ یہ آ گیا، تھوڑی گفتگو ظاہر ہے آپ نے کی ہے، میں چاہتا ہوں اسی تمیز گفتگو میں تھوڑا سا آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں کہ اور ذرا کھولیں بات کو، اور کھولیں کہ ہمیں کیوں عطا کی گئی ہے یہ ایک بات، اور اس کا اہتمام ہمیں کیسے کرنا ہے یہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی شوکت اور انسان کی عظمت کا یہ پہلو دکھانا چاہتا ہے کہ بندے کو چیک کریں کہ مجھ سے خیرات لینے کے لیے اپنا برتن کتنا صاف ستھرا کر کے لے کے آیا، یعنی اس نے روزے رکھے، اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی، قلبی اور روحانی طور پر اب میرے سامنے خیرات لینے کے لیے اتنا پاکیزہ برتن لے کے کھڑا ہے کہ اب بھی میری رحمت جوش نہ مارے اور اب بھی خیرات ڈھیروں نہ دوں، تو پھر مجھے ارحم الراحمین کون کہے گا، مجھے مالک یوم الدین کون کہے گا۔ تو آج تو یہ بندہ استحقاق ثابت کر کے کھڑا ہے کہ دیکھ رہے ہیں جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ مزدور مزدوری کر کے کھڑا ہے، تو یہاں وہ اپنا استحقاق ثابت کر چکا ہے، جی میرے ذمہ جو کام تھا وہ میں کرایا ہوں، اب اللہ تعالیٰ اس موقع پر انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا ایک بات ہمیشہ نظام قدرت کے طور پر ذہن میں رکھیں کہ چونکہ یہ لیلۃ الجائزہ اس کو کیوں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت چلتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ کی کثرت ہو اور ایمان کی کامل تر و تازگی ہو۔ دیکھیں بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ، لوگ حج کر کے بیٹھے ہیں، حج کا موسم ہے، حج کا فعل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ نہیں اب لوگوں کو وافر انعام ملنا چاہیے، تو ویسے اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں وہ جو ماہ رمضان میں لوگ روزے رکھ کے بیٹھے ہیں، تلاوتیں کر کے بیٹھے ہیں، تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں، اور ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ میری عبادت کر کے بیٹھے ہیں، تو آج ان کو بھی تو انعام دینا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو تہوارات ہیں یا عیدیں ہیں وہ بنیادی طور پر اس لیے ہیں کہ بندہ ظاہری اور باطنی طور پر اس اہل ہو چکا ہے کہ اب اس کو ڈھیروں خیرات ملنی چاہیے۔ اب جب ڈھیروں خیرات ملنے کا ایک ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تین چیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بنیاد، ایک ہوتی ہے اس کے اوپر عمارت، ایک ہوتی ہے اس کا فائدہ۔ آپ کے پاس بنیاد بھی ہو، آپ کے پاس عمارت بھی ہو، اب اس عمارت کا جب فائدے کا موقع ہے اور آپ موقع پر ہی موجود نہ ہوں تو وہ کہیں گے یار یہ جو موقع تھا، موقع تو یہی تھا جہاں آپ کو انعام ملنا تھا، یہاں نوازشات کی بارش ہونی تھی۔ بلکہ اس آیت کی تحت علامہ ابن عربی کہتے ہیں لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان، اللہ تعالیٰ کی ہر موقع پر الگ الگ شان ہوتی ہے، اب اس موقع پر وہ جبار و قہار نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہو گئی، میں اپنے اوپر مثال رکھ کے بات کر لیتا ہوں میں، کہ پتہ چلا اناؤنسمنٹ ہوئی، مجلس وہی ہے، میرے مجلس اللہ ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے محمد جنید ولد محمد اقبال، 3 بار پکارا گیا، پتہ چلا جی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں 3 بار کوئی جواب ہی نہیں آیا، رجسٹر میں لکھ دیا گیا ایبسنٹ۔
تو ایبسینٹ جب لکھ دیا کیا تو پھر تو فارغ ہو گئے نا. ہاں مطلب ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے اور وہ بلا رہی ہے. بلکہ اس میں میں حدیث مبارکہ کا وہ ٹکڑا بھی لیا ہوں جس میں وہ رحمت کی کثرت واضح ہو. جب ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جب مذاکرہ کرتا ہے کہ میرے لوگوں کو کیسا پایا, انہوں نے مجھے دیکھا ہے, وہ کہتے نہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی. اچھا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جی نہیں دیکھا, اگر جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی. وہ سب کہتے جی ان تو عشق کی محبت کی کوئی انتہا ہی نہ رہتی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھا نہیں, مجھے بھی نہیں دیکھا, اور آج کے مسلمانوں نے بالعموم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا اور آخرت کو بھی نہیں دیکھا. اتنی وابستگی, اتنا لگن, اتنا ذوق و شوق اور اتنا سرمستی, تو یہ سارے پہلو کہتے ہیں اللہ واقعی وہ تو حقدار بنتے ہیں, تیرے صرف کہنے پر اور اعتماد پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھنا جنہوں نے دیکھ کر مانا وہ ٹھیک ہے, وہ بھی انعام کے حقدار, لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ مان گئے اور اتنی دلچسپی دکھا رہے ہیں, تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سب پر رحم فرما, سب کی بخشش فرما. فرشتوں میں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ایک بندہ چلتے چلتے وہاں سے گزرتے بیٹھ بھی گیا تھا, وہ اپنے جا رہا تھا, لیکن انعام کے مجلس میں وہ بھی آ کر بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر یہ کریموں یا سخیوں کی بات نہیں ہوتی کہ وہ سائلین میں تقسیم کرتے پھریں, وہ سائلین کی جگہ اور دائرے میں چونکہ آ گیا ہے تو لہٰذا جو باقیوں کو مل رہا ہے وہ اس کو بھی دے دے. تو جب یہ کیفیت ہے تو جو حقدار تھا وہ موقع پر ہی موجود نہیں, پھر تو مسئلہ خراب ہے. پھر تو آپ خود ہی. اچھا اہتمام کیسے کرنا چاہیے ذرا جلدی سے بتا دیں. اس کا اہتمام یہ کرنا چاہیے ایک تو اس رات کو ہمیشہ وہ جو ماہ رمضان آپ نے گزارا تو رامالہ انسان کو اپنے روزوں کا ایک اندازہ ہوتا ہے, تراویحوں کا, تلاوتوں کا. ایک تو اس رات بھی گریہ و زاری اس حیثیت سے بھی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کمی کجی رہ گئی ہے, ہم تیرے ساتھ پکا وعدہ کر دے گا اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا تو آئندہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا, ہماری محبت میں, ہماری کوشش اور لگن میں مزید اضافہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان کو اللہ کا مہمان سمجھتے ہوئے جیسے مہمان کو پروٹوکول کے ساتھ روانہ کرتے ہیں اور مہمان کو جاتے ہوئے آنکھیں بھی تر ہوتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ اتنی رحمت والا تیرا مہمان آیا, یہ ایک مانوی مہمان تھا, ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں لیکن ہمیں اب یہ پسند نہیں ہے جائے, لیکن تیرا نظام قدرت ہے اس نے پھر اگلے سال آنا ہے تو اس کی ہجر و فراق کا ہمیں ضرور اندازہ رہے گا. یا جتنی یہ رحمتیں لایا تھا یہ رحمتیں ہمارے ساتھ پورا سال رہنی چاہیے. یعنی وہ ایک وعدہ کرنا چاہیے ان کو, اے اللہ تعالیٰ یہ جو 30 دن ہم نے گزارے ہیں اس میں جو تو نے ہمیں تقوی اور طہارت کی کیفیت دی ہے نا, یہ چاشنی پورے سال ہمارے ساتھ قائم رہے. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں. آپ کی بات سے مجھے ذرا خیال آیا کہ, اور یہ بھی ظاہر ہے بلا تمثیلی بات ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو جو وزدار لوگ ہوتے ہیں, وزدار لوگ, میں وزداروں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جو وزدار نہیں ہوتا وہ تو کمرے کے اندر بیٹھا رہتا ہے, مہمان باہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, بچہ جا کے لے کے ان کو آتا ہے اور اندر تک لے کے جاتا ہے. وہ جو وزدار ہوتا ہے وہ باہر تک اس کا استقبال کرنے جاتا ہے, اور جو وزدار ہوتا ہے وہ جب مہمان جا رہا ہوتا ہے تو باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے, اور چھوڑنے کے بعد بھی جو ہے وہ گلے لگتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے, اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو گاڑی میں جاتے جاتے بھی اسے ہاتھ ہلاتا ہے. یہ وزداری ہوتی ہے کہ آخری وقت تک رخصت کرتا ہے. تو یہ وزداری مہمانداری کی ہے. تو رمضان کو بھی ہمیں ایسے ہی رخصت کرنا ہے کہ جاتے جاتے بھی ہمیں یہ ہو کہ مطلب ہم آخری لمحے تک اس کو رخصت کرتے رہیں, آخری لمحے تک اس کا اہتمام کرتے رہیں, اس کے پروٹوکول دیتے رہیں. اب ذرا یہ بتائیے اپنا پروفیسر صاحب, یہ تو بات ہو گئی کہ کس طرح سے اہتمام کرنا ہے, کن لوگوں کے لیے کیا معاملہ ہے. کون سے لوگ ایسے ہیں اس رات میں خاص طور پہ جو اس رات سے محروم رہ جاتے ہیں, ذرا یہ بھی تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی, بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی, اور اس گفتگو میں آپ نے انٹرو میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی. سارا انٹرو خوبصورت تھا. اچھا ایک ہی تھی اس میں میں نے تنسیح کر دی اپنی تصحیح کے. سارا انٹرو ہی ماشاءاللہ خوبصورت تھا. ایک بات بڑی خاص طور پر جو آپ نے فرمایا نا کہ رمضان میں تو شیطان جکڑا ہوا تھا, اب رمضان ختم ہوا تو شیطان کھول دیا گیا اور اس نے آ کے لوگوں کو بالوں سے پکڑ لیا اور انہیں لے گیا شاپنگ سینٹروں میں, مالز میں, ادھر لے گیا. یہاں ایک پرسیپشن بڑی غلط ہو جاتی ہے. کھلا تو شیطان ہے, لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم کھل گئے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کھل گئے ہیں, حالانکہ لوگ تو تقوی کے توق میں ابھی بھی بند ہیں.
رمضان کا مقصد یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اب تقوی کی تعریف ہی یہ ہے، تقوی اسے کہتے ہیں اللہ یراک اللہ من حیث نہاک ولا یفقدک من حیث امرک۔ تقوی یہ ہے کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے تم وہاں نظر نہ آؤ، اور جہاں موجود ہونے کا تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے وہ تجھے غیر موجود نہ پائے۔ واہ واہ واہ، تم موجود کیا اچھی بات، جہاں سے تمہیں اس نے کہا ہے کہ یہاں ہو۔ اب لیلۃ الجائزہ میں خود پکارا ہے اس کی رحمت نے کہ آؤ میں انعام دینا چاہتا ہوں، اور بندہ یہ ہے کہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ بار بار وہ جو بات ہوئی کہ برتن اپنا چمکا کے خیرات کے لیے آ جائے، وہ کشکول تو پکڑ کے آیا ہی نہیں ہے، وہ تو سائل بن کے آیا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما دیا، حقیقت ہی کھول کے رکھ دی، رحمتیں تو اللہ جس پہ چاہے کرتا ہے، کائنات کا مالک ہے، بالکل ٹھیک، لیکن جو خاص طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ جو غافل رہتے ہیں، دونوں میں فرق تو ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاب اللہ من یتوب الیہ، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے رحمتیں تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب خدا کی طرف متوجہ ہونا تھا، جولی پھیلانی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں ہم اعتکاف میں بیٹھے تھے، لیلۃ الجائزہ آئی، یعنی آج ہم نے اعتکاف ختم کرنا تھا، مطلب یہ تھا کہ آج پتا تھا کہ کل عید ہے۔ مغرب سے تھوڑا پہلے ایک ہمارا جاننے والا، اس نے جائے نماز اٹھایا ہوا اور آیا، تو ہم نے کہا کہ آج جائے نماز اٹھا کے آپ آئے ہو؟ اس نے کہا میں اعتکاف بیٹھنے آیا ہوں۔ اب نے کہا اب تو 2 گھڑیاں رہ گئی ہیں، سورج ڈوبا اور اعتکاف ختم ہوا۔ اس نے کہا لیکن وقت آیا ہے خیرات بانٹے جانے کا، میں اس لیے مسلح لے کے آ گیا ہوں کہ جب خیرات تقسیم ہوگی تو جو بھی لائن میں کھڑا ہو کریم اس کو محروم نہیں کرتا۔ اندازہ لائن میں وہ لگ گیا، جو توجہ کر لیتے ہیں اس کی طرف، متوجہ ہو جانا، اس کو پکار لینا۔ اب اس میں اگلی بات یہ دیکھیں، جہاں یہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہیں ایک دوسرا فرمان جس کو لوگ فراموش کیے بیٹھے ہیں، بخاری شریف میں 6607 نمبر حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا عمل کا تو اس کا مطلب ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی تو ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب خاتمہ، اگر تو رمضان کا رنگ اس پر چڑھا تھا تو پھر وہ شاپنگ مال میں نہ جاتا، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، وہ ادھر آتا تو اس نے تو رنگ ہی نہیں لیا۔ یہاں دیکھیں یہ اس کو ذرا اور کھولے بات کو، میں عرض کرنے لگا ہوں 2 جملوں میں اور کھولے۔ ابھی جو پروفیسر صاحب نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ دل نہیں مرتا اس کا، جو بندہ اس رات کو بیدار ہوتا ہے قیامت کے روز اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، ان دنوں میں جب دل مرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کو اصل ورڈنگ کے ساتھ دیکھیں کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ، حضور سید عالم، یہ سنن ابن ماجہ کی 1782 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں کو جب بیداری اختیار کی محتسبا للہ ہے۔ اب اس محتسبا کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گرا کر یہ عہد کرتے ہوئے باری تعالیٰ جو ہو گئے، اب آئندہ میں اس طرح گناہ گار نہیں کروں، آئندہ میں تیری نافرمانی میں وقت نہیں گزاروں گا، وہ وقت گزارے اچھے طریقے سے۔ اب معاملہ یہ ہے اس کا دل مردہ قیامت کے روز، اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا جو شخص یوں اپنے آپ کو رکھتا ہے بارگاہ میں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا شیطان آزاد ہو جاتا ہے، مکاشفۃ القلوب میں صفحہ نمبر 308 پہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد شیطان جب کھل جاتا ہے وہ چلاتا ہے، پھر شیطانی کرندے اس کے پاس آتے ہیں، کیوں چلا رہے باولا ہو جاتا ہے، وہ باولا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کیا جواب دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یار رمضان گزرا ہے، اللہ نے سب کی بخشش کر دی ہے، اب میں اس لیے چلا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اب ان کو پھر سے لذات دنیا میں
مشغول کر یہ بات جی ان کو پھر سے مٹا دو. مجھے غوث اعظم کا ایک شعر سنا لینے دیں, بڑا ضروری ہے. سرکار غوث اعظم نے چاند رات کو جو لوگوں کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ کل عید ہے, کل عید ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا خلق گوید کہ فردا روزے عید است, خوشی در روح ہر مومن پدید است. انہوں نے کہا, فرمانے لگے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے اور ہر مومن کے دل کے اندر روح ہوگی. آپ نے فرمایا درا روزے کے با ایما بمیرم میرا در ملک خود آ روزے عید است. میں جس روز ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا نا وہ دن میرا عید کا ہوگا. ہائے 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 ہائے. ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑی زبردست ناظرین, بڑی پر رونق اور انتہائی روح پرور گفتگو ہو رہی ہے. لیلۃ الجائزہ پہ تو خاصی گفتگو ہوئی. اب اگلا جو فیض ناظرین وہ بڑا لطیف ہے اور اس میں ظاہر آپ کی توجہ چاہیے کہ اسلام میں جو عید کا تصور ہے, ہمارے ہاں کیا یہ تصور ہے کہ عید کے موقع پہ ہم ناچ گانے شروع کر دیں, ہم رقص و سرور کی محفلیں سجانا شروع کر دیں, شراب نوشی معاذ اللہ شروع کر دیں, ڈسکوز میں, پبز میں, بیئر بارز میں چلے جائیں, ہم گل گپاڑے کریں, یہ سارے کام کریں, یا کچھ اور تصور ہے؟ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا سن لیجئے اور سمجھ لیجئے. پروفیسر صاحب بتائیے کیا تصور ہے اور کیا اہمیت ہے عید کا اسلام میں؟ بہت شکریہ. رمضان المبارک گزرا, لیلۃ الجائزہ میں روزے داروں کو ان کے انعامات ملے. اب پروردگار عالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محبوب ان سے کہو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے, تمہیں اللہ کی رحمت ملے, تو اس کے بعد تم پر لازم ہے کہ خوش ہو جاؤ, فرحت کا, مسرت کا, شادمانی کا اظہار کرو. یہ مال و زر کو جمع کرنے سے تمہارے لیے بہتر ہے. ہمیں مجدہ سنایا گیا کہ باب الریان جنت کا تمہارے لیے. ہمیں مجدہ سنا دیا گیا کہ تمہیں اللہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کر لیا, یہ نعمت عظمیٰ تمہیں ملے گی. اب وہ جو رمضان کے روزے فرض کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تمہارے اندر اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کا جذبہ ہو اور تم شکر گزار بنو. تو اب اس شکر گزاری کے ادائیگی کے لیے بن سمر کر بندہ نکلا, خوشبو لگائی, بنا سمرا, خوب صاف ستھرا ہو کر اللہ کے حضور چلا. ادھر اس نے قدم بڑھایا, ادھر فرشتوں نے اس کا استقبال کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کہا گیا کہ اس راستے سے جا رہے ہو, راستہ واپسی کا بھی اور لینا, اور جاؤ بھی تکبیر کہتے ہوئے, اللہ اکبر کے نغمے تمہاری زبانوں پر آئیں, صدائیں بلند کرتے ہوئے جاؤ, اور یہ خوشخبریاں لے کر وہاں جا کر جب تم اللہ کے حضور سجدہ گزار ہوگے, وہ شکر گزاری کی انتہا ہوگی کہ اے اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا, میرے لیے انعامات کے دروازے کھولے. اب میری شکر گزاری کی انتہا یہ ہے کہ میں نے اپنی پیشانی تیرے حضور زمین پر رکھ دی ہے. اب اس کے بعد چونکہ اس کو ہر سال یہ انعامات ملتے ہیں, بار بار آنے کی وجہ سے, بار بار انعامات کے ملنے کی وجہ سے اس کو عید کا نام دیا گیا کہ یہ عید ہے. اب تم مرحوم مغفور ہو کر بخشش کے تمغے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہو. اور اس میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کہ محسن ہیں انسانیت کے بندوں سے, حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم کی شان والے نے کیا فرمایا کہ جاتے ہوئے ذرا خوشیاں بانٹ کر جاؤ, فطرہ ادا کر کے جاؤ, تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نماز عید کی ادائیگی کے لیے, اور راستے میں جب آپ کو کچھ بچے ملتے ہیں, ان میں ایک بچہ جب آپ کو اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر خوشی کے وہ آثار نہیں ہیں, اس کو صاف ستھرے کپڑے نہیں ملے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں
اور امت کو بتانے کے لیے جب وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میری دیکھ بھال والا کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام مصلی کو جاتے ہوئے اس بچے کو لے کر واپس آ جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ باہمی ہمدردی کا یہ احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو نعمت ملی ہے اس کی شکر گزاری کے جذبات کو تم نے تو جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو نہلا دھلا کر پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ اب تو خوش ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو، محمد تیرا اب والد ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کو اس انداز سے بھی ہمارے سامنے رکھا کہ ہم اس مواسات کو اس کی بلندیوں پر کس طرح بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. عید کا تصور مزید اس پہ آپ اگر کچھ گفتگو کرنا چاہیں کہ یہ ایکچولی جو ظاہر ہے جو عبادتیں کرنے والے ہیں وہی بات آ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا وہ واقعہ بھی بتائیے گا نا جس میں آپ نے عید اور وعید کا جو تصور بتایا تھا. دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کن لوگوں کے لیے عید، یعنی کن لوگوں کو حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں جی آج عید کا دن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کا دن بنیادی طور پر مسلمانوں کا ایک اجتماع کثیر کر کے اور ان کے سفید کپڑے، خوشبو اور پورے نوافل اس تاثر سے عالم کفر کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیں اسلام کی رحمت کا مظہر آج دیکھ لیں. دیکھیں مسلمان کتنے خوش ہیں، کتنے خرم ہیں. ان کی ظاہری کیفیت دیکھیں، ٹھیک، ان کی باطنی کیفیت دیکھیں. بالکل ٹھیک. تو ہمارے جو علماء ہوتے ہیں، ذرا میں بات کو ایک سادہ کروں، ایک ہوتی ہے ڈگری اور ایک ہوتی ہے قابلیت. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈگریاں لینی ہوتی ہیں اور قابلیت نہیں لینی ہوتی تو ان کو کوئی میچور نہیں سمجھتا. جو کہتے ہیں نہیں ہم نے ڈگری بھی لینی ہے اور قابلیت بھی لینی ہے. تو یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں یا محققین ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عید کا دن آ گیا، ہم نے ظاہری طور پر تو اجلا لباس پایا، خوشبو بھی لگائی، باڈی کا تاثر بھی اچھا دیا، آیا ہمارے ذہن میں قلب و روح میں بھی وہ خوشیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم صرف ظاہری خوشی دکھا رہے ہیں، ہمارے باطن میں بھی وہ خوشی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت عید کے دن میں آپ کی خوشی کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے کہا عید کے دن ظاہری طور پر بھی ہم مشجع اور مکفہ ہوتے ہیں جو اس کے تقاضے ہیں، لیکن اصل تو ہماری عید یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں جن چیزوں کے ملنے کا وعدہ کیا گیا، رحمت کثیر اور وصال الہی کی کیفیت، اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یار آج وہ ملی ہے یا نہیں. اور ہمیں اس بات کا گہرا ادراک ہوتا ہے کہ اگر ہمارا وصال جب ہوگا اور وہ موت کے لمحات آئیں گے ہم ایمانی کیفیت میں ہوں گے یا نہیں. یعنی وہ یہ سمجھاتے تھے کہ عید کا تعلق صرف ظاہر کے لباس سے نہیں ہے، عید کا تعلق آپ کی باطنی کیفیت سے بھی ہے. آپ کا ظاہر بھی خوش ہو اس اعتبار سے کہ لوگ ظاہری خوشی دیکھیں، باطن اس لیے خوش ہو کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ پکے جنتی آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت عید کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اس کو ذرا سمجھاتے ہوئے، عید یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں، عید یہ ہے کہ آپ کا ظاہر اچھا لباس پہنے لیکن آپ کا باطن تقوی کا لباس پہنے. تو آپ نے کہا عید یہ نہیں کہ آپ ظاہری طور پر خوشبو لگائیں بلکہ عید یہ ہے کہ آپ کے باطن کے اندر سے صبغت اللہ کی خوشبو آنی چاہیے. عید یہ نہیں تھی کہ آپ تاثر اچھا ہونے کا دیں بلکہ عید یہ ہے کہ آج جو بھی آپ کو دیکھے آپ کو دیکھنے کے بعد اس کو رب یاد آئے کہ یار یہ دیکھیں یہ اللہ کا کیسا بندہ ہے کہ اس کے ظاہر پر بھی کرم، اس کے باطن پر بھی کرم ہے. پھر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات بھی اب کر رہے تھے اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے یہاں اپنے آپ کو محروم نہ کرنا. ایسے سعادت بھرے لمحات میں ان تمام حرکات و سکنات سے پرہیز کرنا جس کی وجہ سے رحمتیں آپ سے دور ہو جائیں. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک حدیث بھی بلکہ سنا دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں وہ آسمانوں پر چلتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ دیکھتا ہے
کہ متقی اور طہارت والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں جا کر خوشیاں انڈیل کر آؤ. واہ 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 سبحان اللہ. تو اس تقوی اور طہارت کے اس پورے ماحول کو ہم نے قائم رکھنا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. وہ مجھے وہ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کیسی بات ہے. اور یہ ظاہر ہے میں نے دن میں بھی آج افطار میں بھی اس موضوع پہ بات کی تھی کہ میں تو اس روایت کو پڑھتا ہوں میں ہل کے رہ جاتا ہوں. یعنی جن کے لیے شیطان جو ہے اپنا راستہ، مطلب شیطان آپ کا راستہ چھوڑ دے جن کی وجہ سے، اور جو سرکار علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے سرکار فرماتے عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلیفہ وقت ہیں. اور آپ کی بارگاہ میں جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے عید کے دن آتے ہیں تو آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار. تو آپ دیکھیے اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آج تو عید کا دن ہے، آپ پھر بھی کیوں روتے ہیں؟ تو حاذا یوم العید و حاذا یوم الوعید. آپ سوچئے ذرا، فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن بھی اور یہ وعید کا دن بھی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے یا رد کر دیے گئے. یعنی آپ سوچئے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے. تو اس سے تو طے ہو گیا کہ عید کن کی اور کن کی نہیں ہے. اچھا اسی کے ساتھ ذرا بتائیے، میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا اور گفتگو آپ کیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں مسنون اعمال جن کو ہمیں عید کے دن اختیار کرنا چاہیے. صحیح، شکریہ جنید بھائی. اس میں یہ جو بات جیسے چل رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں ہی آپ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، انا لا ادری ام من المقبولین او من المطرودین، میں نہیں جانتا کہ میں مقبولوں میں کھڑا ہوں کہ ان میں کھڑا ہوں جن کو پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. یعنی اپنے لیے جملہ کتنا سخت، اپنے لیے جملہ اتنا سخت بول رہے ہیں. اور بلکہ یہ تو فقہاء اور صوفیہ تو یہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، عید اس کی ہے جو وعید سے ڈر گیا ہے، جو اس وعید سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں عاجز بن کے کھڑا ہے، اس کے لیے عید ہے. یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ میں برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہوں، برانڈڈ شوز پہن رہا ہوں، میں نے بہت اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے، تو وہ آپ کی عید نہیں ہے. ہاں وہ آپ کا ظاہری اٹائر ہے، بس وہ تو ظاہری دنیا کو دکھانے کے لیے. بالکل. یہ عید تو اس میں ایک خاص، اب یہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسنون اعمال کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو وہ مسنون اعمال ہیں جو زبان زد عام یعنی مشہور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے، مسواک فرمایا کرتے، لباس اچھا پہنتے اور خوشبو لگایا کرتے اور یہ جاتے. لیکن دو باتیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پر اہمیت ہے، ہم انہیں بڑا کم طرح شاید سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایسے ہی آپ کا معمول تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر معمول خواہ وہ کیسا بھی ہمیں نظر آئے بظاہر کہ ہمارے ہاں ایک عام بات ہے وہ، لیکن حضور کا کوئی بھی معاملہ عام نہیں ہوتا، عام ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. ایسے ہی کیونکہ آپ تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بالکل ٹھیک، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو بلند مرتبے پر پہنچا دوں. اب یہاں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من السنت ان تخرج الی العید ماشیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ تم عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے جاؤ. اب آپ نے اس کو پیدل چلنے کو سنت کا اتنا خاص اہمیت دی، یہ بات بتانے کی نہیں ضرورت تھی کہ حضور چل کے جاتے تھے، آپ نے وہاں کتنا فاصلہ ہے جہاں سے جانا ہے، لیکن خاص طور پہ بیان کیا کیونکہ یہاں جتنے قدم عیدگاہ کی طرف جائیں گے ہر قدم پر اللہ کی طرف سے برکات. سبحان اللہ، کیا کہنے. تو اس بات کو بھی انہوں نے اہمیت دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان تخرج الی العید ماشیا، پیدل چل کے تم جاؤ. اچھا یہ بھی سنت ہے سرکار دو عالم کی کہ جس راستے سے چل کے جاؤ اسی سے واپس پلٹ کے نہیں آنا. حضور رستہ بدل کے پلٹ کے آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عیدگاہ تک جانے والے قدم ہی نہیں گنے جاتے، وہ قدم بھی گنے جا رہے ہیں جو واپس گھر تک آنے کے لیے تھے. ان سارے قدموں، اور اس میں ایک اور وہ سوشلائزیشن کی بھی ایک حکمت ہے نا کہ اگر آپ ایک راستے سے جائیں گے تو آپ کی جن لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، جب آپ پلٹ کے واپس آئیں گے تو دوسرے احباب سے آپ کی ملاقات ہوگی. ایک سماجی رابطے کا بھی ذریعہ ہے آنا جانا. اب اس میں اگلی بات دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اگلے اسی فرمان میں اگلے لفظ ہیں کہ دوسری بات جو سنت میں داخل ہے وہ یہ ہے ان تاکل شیئا قبل ان تخرج، یعنی ترمذی شریف میں حدیث نمبر 530 ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا، یہ بھی سنت ہے. اچھا آپ نے تو یہ کچھ نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا، نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو کھجور وغیرہ کچھ بھی میٹھا کھایا جائے. یہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا نا کہ یہ سنت ہے.
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک اور انداز سے اسی بات کو بیان کیا. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو عام نہ سمجھا جائے. سرکار دو عالم کے اعمال کو اصحاب نے کس قدر خاص اہمیت دی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن دارقطنی کی 2136 نمبر حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں من السنت اللہ یخرج حتی یطعم، یہ سنت ہے کہ گھر سے نکلے ہی نہ جب تک کچھ کھا نہ لے. یعنی یہ بات بظاہر تو ایسے ہی لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اتنا تاکیداً بیان کیا. اور اسی کے ساتھ اگلی بات انہوں نے بیان کی وَيُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، اور یہ ہے کہ وہ گھر سے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے فطرانہ ادا کر کے جائے. اب یہ جو فطرانہ ادا کرنا ہے 2133 نمبر حدیث ہے سنن دارقطنی کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، حضور نے ہم پر فطرانہ ادا کرنا یہ فرض قرار دیا. اور آپ نے فرمایا، جو فرمایا ہے وہ کیا ہے، اغنوہم فی ھذا الیوم، ان فقیروں اور مسکینوں کو آج کے دن تو بے نیاز کر دو. ان کو آج کے دن کہ جب تم اتنا اچھا پہن کے جاؤ، اور تم اتنا اچھی خوراک کھاؤ، اور آج کے دن یہ تمہارا منہ تکتے رہے، ایسا نہ کرو. آج کے دن اغنوہم فی ھذا الیوم، ان کو آج کے دن تو بے نیاز کر دو، ان کو فکر کھانے کی فکر نہیں رہنی چاہیے. تو یہ جو فطرانہ ادا کرنا ہے اصل پہلے ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اصل وقت تو اسی دن عید سے، عید کی نماز سے پہلے شروع ہوتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اگر یہ عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے تو صدقہ تو ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا، فطرانہ نہیں ہوگا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں پھر اب یہ ہے کہ عید ہی کے دن سارے لوگوں سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ تو محبتیں بانٹنا یہ سنت ہے عید والے دن کی. لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، حضور نے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی تم ایک عظیم نیکی سمجھو. تو یہ نیکیاں کرنا جس میں محبت کو بانٹنا، خوشیوں کو بانٹنا، دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں چار یار والا، لیکن یہ لفظ تو ہم انتہائی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ وہ چار بھی تو حضور کے غلاموں کی فہرست میں کھڑے ہیں. وہاں یاری کا لفظ کہاں ہے، وہاں دوستی کا لفظ کہاں ہے؟ تو سرکار تو ان کو ملتے ہیں، تو ہم اسی سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے ملنا بھی سنت رسول ہے. یعنی اس عید کے موقع پر دوستوں سے ملنا، محبت کو تقسیم کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، کھانا کھا کر کچھ میٹھا کھا کر گھر سے نکلنا، یہ سرکار دو عالم سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ ہم نے 30واں روزہ بھی اختیار کر لیا، اور یہ جو ہماری سحری کی براہ راست نشریات ہیں اس کے بھی بس آخری لمحات ہیں. پھر ظاہر زندگی رہے نہ رہے، اگلے برس آپ سے کیسے ملاقات ہو، بس یہ آخری لمحات میں ناظرین کچھ کام کی باتیں اور ذرا سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ عید کے موقع پہ جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ذرا پروفیسر صاحب سے سنیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. جی پروفیسر صاحب. عید خوشیاں لاتی ہے، بالکل ٹھیک. اور یہ خوشیاں اسی وقت دوبالا ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ ذوی القربیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں رشتہ داروں کو مقدم رکھا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں رشتہ دار ضرورت مند ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ایک حسن سلوک کا اور دوسرے رشتہ داری کو قائم رکھنے کا. تو اس خوشی کے دن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں. جب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں عیدگاہ کو جاتے ہوئے منہ میٹھا کر کے جاؤں، تو اس وقت یہ بھی تصور کر لیجئے کہ میرے آس پاس کوئی ایسا تو نہیں جو منہ میٹھا کرنے سے رہ رہا ہو، اس کی ضرورت کو بھی پورا کروں. اور پھر یہ کہ میرے وہ عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، میرے قریبی، ان کا بھی مجھ پر حق بنتا ہے کہ میں ان کو بھی ان خوشیوں میں یاد رکھوں اور ان کے مزارات پر پہنچوں.
ان کے لیے فاتحہ کروں. خاص طور پہ والدین اگر چلے گئے یا بہن بھائیوں میں سے قریبی سب سے حق تو زیادہ ماں باپ کا ہے, باقی بعد میں آتے اور ہیں. ماں باپ اگر ناراض ہیں پہلے تو ان کو منا لیں, اگر وہ زندہ ہیں اور ناراض ہیں تو پہلے تو منا لیں. ان کی خدمت کے بغیر تو آگے آدمی اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھ دی گئی ہے, یہ بات ذہن میں رہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم عیدگاہوں میں جاتے ہیں اور وہاں کے مناظر کو دیکھ کر قیامت کا منظر ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ وہاں پر بھی رنگا رنگ سواریاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ اس عید کو تمام اہل ایمان کے لیے مسرتوں کا باعث بنا کر ہمیں اپنے درمیان محبتوں کو بانٹنے کی توفیق. امداد باہمی کا بھی ایک تصور ہے اس عید کے اندر کہ ہم غربا کا, یتامہ کا, مساکین کا بھی خیال کریں. جی, اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام قدرت ہے ان کے اندر حسن توازن اور اعتدال یہ اس وقت تک چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے جب سارے لوگ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہوں. بالکل ٹھیک. اگر کچھ غریب ہیں اور کچھ امیر ہیں, یہ تو اللہ کا ایک نظام قدرت ہے آزمائش کے لیے. درست. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر رحمتیں بانٹ رہا ہے, تو جب آپ مخلوق کی ہمدردی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ نہیں, اب آپ پر تو رحمت ہونی چاہیے کیونکہ آپ میری رحمت کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. باہمی ہمدردی, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کتنا حسن ہے. ویسے تو سارے فرمان ہی حسین ہیں. آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اسلام کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا دو چیزیں, لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا. واہ. اب یہ جو کھانا کھلانا نا, بنیادی طور پر جنید صاحب, آپ جس کو کھانا کھلا دینا, آپ یقین مانیں آپ اس کے دل میں اتنا گھر کر جاتے ہیں, وہ تنہائی میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھیں بندہ کتنا مخلص ہے, اس نے صرف میرے مسلمان ہونے کا لحاظ رکھا, اس نے یہ نہیں دیکھا یا رشتہ داری ہے یا نہیں ہے, اس پر اس نے مجھے کھانا کھلایا. اس کے بعد یہ مجھے روک کر پوری توجہ کر کے کہتے السلام علیکم, اے مومن بندے تجھ پر سلام ہو, اللہ تعالیٰ تجھ پر خوش ہو, تجھے ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں ملیں. تو آپ کو پتہ ہے بندے کا کام ہے عرض کرنا, اور یہ جو السلام علیکم ہے یہ دعا ہے. ایک بندہ مومن دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے, اور یہ عید کا موقع تو اس کا زیادہ حقدار ہے. تو اسی وجہ سے یہ کلچر ہونا چاہیے کہ جو دوست احباب ملیں ان کو کھانا کھلائیں, ان میں بیٹھیں, ایزی موڈ دکھائیں, تاکہ لوگوں کو آپ کے جسٹر سے پتہ چلے کہ آپ کسی سے ناراض نہیں, آپ سب سے خوش ہیں, تاکہ معاشرے میں یہ جو خوشی کا موقع ہے, خوشیاں ہر طرف سرایت کرتی نظر ہیں. دلوں کو صاف کر لیں, بات یہ ہے دلوں کو صاف کر لیں. آخر میں معاشرتی اور سماجی فائدے عید کے. جنید بھائی, اسلام کی جو منشا ہے نا وہ باہمی اتحاد, محبت, یگانگت, اخوت کو فروغ دینا ہے. بالکل ٹھیک. محبت اس قدر ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شعب الایمان میں 6189 نمبر حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا بی حتی تحابوا, اور تم مجھ پر کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. واہ, کیا اچھی بات ہے. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں تمہاری محبت بڑھے. افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے سے سلام کو پھیلاؤ. یہ جو سلام کرنا ہے اس سے محبت باہمی بڑھتی ہے. عید کا موقع اس سلام کو پھیلانے اور اس باہمی محبت کو, اس کو پورا فروغ دے رہا ہوتا ہے. جہاں یہ عید باہمی محبت اور یگانگت کو فروغ دیتی ہے, مواسات اور ہمدردی کو بھی فروغ دیتی ہے, ایک دوسرے کے احوال سے خبرگیری, یہ ایک بنیادی معاملہ ہے جو یہاں نظر آتا ہے. مسکین ساتھ شامل ہیں, اسی کے ساتھ ایک بڑا فیکٹر ہے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اجتماع کو بڑا کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, یہاں تک کہ بخاری شریف میں 974 نمبر حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتی ہیں سرکار نے ہمیں حکم دیا ان نخرج العواتق و ذوات الخدور, ہم جو کواری دوشیزائیں ہیں
اور جو پردہ نشین خواتین ہیں ان کو بھی لے کے باہر آئیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. یعنی جو گھروں میں پردے میں بیٹھنے والی یہ خواتین ہیں اور کواری بچیاں ہیں جن کو عام حالات میں باہر لانا پسندیدہ نہیں ہوتا, ان کو بھی لے کے عید باقاعدہ پردے کے اہتمام کے ساتھ, پردہ وہ تو ظاہر ہے یقیناً, لیکن وہ آئیں عیدگاہ میں آئیں, تشریف لائیں. اور یہاں تک فرمایا یا تزلن الحیض المصلی, لیکن جو ایام والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں, دعا میں وہ بھی شامل ہوں. تو اجتماع بڑا ہو, اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو, باہمی محبت, مواسات, ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں, لوگوں کو جو مساکین ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, ان کی احوال کی خبرگیری ہو, ان کی مدد ہو, دستگیری ہو, ایک دوسرے سے جو اندر کے رنجشیں, حسد, بغض کے معاملات ہیں یہ نکل جاتے ہیں. عید اس اجتماعی شعور کو فروغ دے رہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. وہ وحدت امت کا جو درس ہے وہ عید سے مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ جو تناؤ کی اور نفرتوں کی اور جو رنجشوں کی بات ہے, ظاہر ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے, یہ ہمارے گھروں کے اندر تو بہت اب عام ہو چکی ہے, لیکن بدقسمتی یہ کہ اب ہماری یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ناظرین, جتنا زہر اب گھل چکا ہے اس معاشرے کے اندر, جتنا زہر گھل چکا ہے, میں یہی ابھی سوچ رہا تھا کہ ہم ظاہر ہے اس نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے. میں کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ ادب کا مقام ہے, کیا اس پہ بات کریں. لیکن اتنا جو ہم نفرت کا ہم نے جو بیج بو دیا ہے, یا جو ہم نے راستوں میں کانٹے بچھا دیے ہیں, پتہ نہیں ہم اب ایک ساتھ نمازیں ادا کرنے کو بھی تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ نکالنا چاہیے, ان پھانسوں کو ہمیں نکالنا چاہیے, اور ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت سچی ہونی چاہیے, بالکل شائستہ گفتگو ہونی چاہیے, اور انتہائی تازہ محبت اور بالکل کھری محبت, ٹرانسپیرنٹ محبت ہونی چاہیے. بہرحال میں ناظرین تمام ہی ظاہر لوگوں کے شکر گزار ہونے سے پہلے اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ 30 دن آپ کے ساتھ ہم رہے, اور اللہ کا بہت فضل ہے کہ جو بات ہم پہنچانے چاہتے تھے ہم نے کوشش کی کہ منوان وہ بات آپ تک پہنچائیں. کہیں ادائیگی میں یقیناً غلطی ہو جاتی ہے, سبقت لسانی ہو جاتی ہے, میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی معافی کا خواستگار بھی ہوں, اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک صحیح بات صحیح انداز سے پہنچ جائے. تو ایک تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا. دوسرا میں انتہائی شکر گزار ہوں مینجمنٹ کا کہ ظاہر ہے مطلب ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے آپ تک یہ تمام باتیں پہنچائیں. ان کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ میں ہمارے دونوں بزرگوار جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب اور ڈاکٹر جامی صاحب, آپ دونوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا قیمتی وقت دیا, اور اپنی صحت میں ظاہر کہیں نہ کہیں خرابی بھی رہی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ وقت نکال کے آتے رہے, اور آپ نے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. میں اپنے بھائی کا, خان صاحب, آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور آپ کے تمام جتنے دوست احباب ساتھ تھے بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ پڑھتے رہے, کمال پڑھتے رہے, بہت ہم مستفیض ہوتے رہے. اور ناظرین کرام, میں اپنے تمام جتنے بھی میرے ساتھ ظاہر ٹیم کے لوگ ہیں, اسپاٹ بوائز سے لے کے ہماری جتنے بھی پروڈیوسرز, ایم سی آر میں, پی سی آر میں جتنی بھی ٹیم ہماری بیٹھی ہے, میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. سب کی بڑی محنتیں, یہ پورا ٹیم ورک ہے, سب کی کاوشیں, اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دعا کیجیے گا کہ جو 30 دن تک یہ محنت پوری ٹیم کرتی رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو ان کے لیے توشائے آخرت بنائے. اکیلا انسان کچھ نہیں ہوتا, پوری ٹیم ہوتی ہے, اور کامیابیاں ٹیم ہی کے سر پہ ہوا کرتی ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام افراد کا جنہوں نے ہمیں دیکھا, اور دیکھ کر آپ کے فیڈ بیکس مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے ملتے رہے, واٹس ایپ کے ذریعے ملتے رہے, اور جتنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا, جتنے پیار کا اظہار کیا, جتنی دعائیں دیں, میں یقین مانیے اس قرض کو چکا نہیں سکتا. لہٰذا ونس اگین آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ شام افطار میں تو ملاقات ہوگی, لیکن اس سے قبل کہ میں آپ کو لیے چلوں اپنا خان صاحب کی جانب, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن کا جو آخری آج چونکہ سیگمنٹ ہوگا, اور پھر زندگی شرط ہے, پھر آگے دیکھیں گے, لیکن آخری سیگمنٹ ہوگا. اور آج انشاءاللہ وہی علامات قیامت کا تسلسل ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بات ہوگی, یاجوج ماجوج پر آج بات ہوگی ناظرین, اور دابۃ الارض پہ. بڑے انٹرسٹنگ گفتگو ہے, میرے ساتھ آپ نے ضرور رہنا ہے ہمیشہ کی طرح. تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور آج ظاہر آخری پروگرام ہے ناظرین, اور سحری کی براہ راست نشریات میں قصص القرآن کا بھی یہ آخری لمحات ہیں. قیامت کی نشانیاں
اس وقت زیر گفتگو ہے تو ظاہر ہے جہاں تک میں بات پہنچا سکا کوشش کروں گا کہ اس قلیل وقت میں بات پہنچاؤں۔ اچھا جی، قیامت کی نشانیوں میں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی آپ جانتے ہیں، اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں یوں بیان ہوتا ہے، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے، یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، پس وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور 45 برس زندہ رہ کر خالق حقیقی سے جا ملیں گے، وہ میرے ساتھ میری ہی قبر انور میں دفن کیے جائیں گے، پس میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ایک ہی قبر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اٹھیں گے۔ یعنی یہاں پر ناظرین یہ بات ذرا سا سمجھ لیجئے کہ وہ جو عیسائیوں کا کلیم ہے نا کہ آپ مصلوب کیے گئے معاذ اللہ، اور جو یہودیوں کا کلیم ہے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا گیا، دونوں کلیمز قرآن نے احادیث نے مکمل طور پر رد کر دیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ناظرین ایک بڑی علامت ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے آپ نے لیڈ کرنا ہے پوری دنیا کو۔ نزول کے وقت ناظرین کیفیات کیا ہوں گی ذرا سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا جو قد ہوگا وہ درمیانہ ہوگا، ان کا رنگ سرخ اور سفید کے درمیان ہوگا، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے، یعنی اتنے حسین اور اتنے خوبصورت آپ کے بال ہوں گے۔ وہ لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی صلیب ٹوٹ جائے گی، ختم، عیسائیت کا خاتمہ۔ خنزیر کا جو تصور ان کے ہے ظاہر ناری وہ پورک کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ قتل کر دیا جائے گا اس کو، اور جو ٹیکس وغیرہ کے نظام ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو ختم کر دے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہوئی ناظرین کہ پھر صرف مسلمان رہ جائیں گے جو آپ کی قیادت میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کان دجال کو بھی مطلب ناظرین اپنا سامنا ہوگا اور آپ اس کو قتل کر دیں گے، یعنی واصل جہنم کر دیں گے۔ آپ کی حکومت تقریباً 40 برس تک رہے گی، پھر آپ وصال فرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ناظرین یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے۔ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا اور وہ آپ کا دور ہوگا۔ یاجوج ماجوج ناظرین اب ذرا سے سمجھ لیجئے کہ یہ ہیں کون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے۔ یہ کیٹیگوریکل فرمان ہے۔ قرآن مجید میں ناظرین یاجوج و ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ یاجوج ماجوج کی لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی تھی۔ اب اس دیوار کے بارے میں ناظرین بہت سے سارے قیاس ہیں، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، پھر کسی دن موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ذرا اس سے آگے کی بات بتاؤں کہ قرآن کریم نے ناظرین بخوبی یعنی اس کا پتہ دیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو یورش ہے ناظرین اس کو روکنے کے لیے جو دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، اس میں لوہے کی جو سلیبیں استعمال کی گئیں، پھر مزید مضبوطی کی غرض سے پگھلا ہوا تانبا اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو تیسری قابل ذکر مہم پیش آئی جب وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑوں کی پھانکیں ایک درہ بنائی تھیں، تو ان دونوں پہاڑوں کے دروں میں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو ان کی زبان اور بولی سے ناواقف تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین پر یہ واضح کیا کہ پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر ہمیں یاجوج و ماجوج ستاتے ہیں اور فتنہ انگیزی کرتے ہیں، آپ ہماری اس طرح سے مدد کریں کہ ہم سے مالی ٹیکس لے کر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان وہ حد فاصل ہو جائے اور رکاوٹ بن جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب
کچھ ہے، مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کے بنانے میں تم میری مدد کرو۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے حکم سے لوہے کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے۔ اب ظاہر ہے ناظرین وہ ایک بہت مضبوط اور بڑی مضبوط ترین اور بڑی اونچی سی دیوار بنانی تھی، تو بہرحال لوہے کے ٹکڑے جمع کیے گئے اور ان سے حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، پھر جو تانبا تھا اس کو پگھلا کر اس آہینی دیوار کو مزید مضبوط کر دیا۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کے نکل کر دنیا پر چڑھ دوڑنے کے بارے میں ناظرین اس طرح سے آیا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، جب وہ کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت کے برپا ہونے کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ یعنی یہ بالکل سمجھ لیں ناظرین یہ وقت ہوگا قیامت کے، آپ بہت تیزی سے قریب جا رہے ہوں گی اور ایگزیکٹلی اس وقت جو ہے وہ یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ اس وقت ناظرین جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، وہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم واقعی خطا کار ہیں۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کے باعث جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اس وقت ہوگا جب برائی عام ہو جائے گی، جب برائی عام ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج و ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں نظر آ جائیں تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو واپس اصل حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ یعنی روز وہ یہ کام کرتے ہیں، روز کھودتے ہیں، روز ان کا بادشاہ جب ظاہر وقت بہت ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب واپس لوٹ چلو، کل کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے دیوار کو ویسے ہی کر دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی ناظرین مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیواریں کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اچھا اب چلو باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا، پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا، پھر وہ اپنے نیزے، یہ پورا ایک ان کا پیریڈ ہے ناظرین جو بتلایا جا رہا ہے، پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ یعنی پہلے وہ اس دیوار کو جب انشاءاللہ کہہ دیں گے تو ظاہر اللہ کی مدد آ جائے گی، اور یہ بھی حکمت خداوندی ہے کہ ایک ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ایگزیکٹلی یہ سارا جو ڈیوائن پلان ہے اس ٹائم کے مطابق ہونا ہے ناظرین۔ اب یہ رب ہی جانے کہ یہ کب ہونا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ رب چاہے گا وہ انشاءاللہ کہیں گے، رب چاہے گا انشاءاللہ کہنے کے بعد پھر دیوار ویسی رہ جائے گی، رب چاہے گا وہ دیوار دوبارہ صحیح نہیں ہوگی، رب چاہے گا دوسرے دن آ کے وہ اس کو مزید کھودیں گے، وہاں سے وہ باہر نکل آئیں گے، پھر ظاہر ہے لوگ اپنے غاروں کے اندر چلے جائیں گے، لوگ ان سے چھپیں گے، پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہوگی جب وہ ڈومینیٹ کریں گے پوری دنیا کے اوپر تو اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے، جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کر دیا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے اب سمجھ رہے ہیں نا ناظرین میری بات، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نے پوری زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے سب پر غلبہ پا لیا ہے، اب آسمان والوں پر بھی ہم غالب ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کو امپریشن قدرت کی طرف سے یہ ملے گا کہ جو تم نے نیزے پھینکے ہیں آسمان کی طرف، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو آسمان والے تھے تم نے ان کو بھی معاذ اللہ اپنی دانست میں شہید کر دیا ہے، لہذا وہ یہ سمجھیں گے کہ زمین پہ بھی ہم نے غلبہ پا لیا اور آسمان پہ بھی غلبہ پا لیا، اپنی طاقت پر اتنا ان کو ناز ہوگا، اتنا زام ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں میرے رب کا کمال دیکھیں کیا ہے اور میرے رب کی شان کیا ہے، اس میں تھوڑا سا میں رک کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ دیکھیں رب کی شان دیکھیں ذرا، ان کی تعداد ناظرین مطلب وہ تو اتنی ہے کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ 99 گنا زیادہ ہیں انسانوں سے، بہت بے تعداد کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ جب نمرود کو واصل جہنم کیا تو ایک ایسا مچھر
مچھر کی فوج نکالی تھی نا، اور ایک ایسا مچھر جو لنگڑا لولا ہر طرح سے عیبدار تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا معاذ اللہ دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج میں سے جو ادنا ترین فوج تھی، جسے آپ مچھروں کی فوج کہتے ہیں، اس فوج کا بھی جو لنگڑا لولا مچھر تھا ناظرین، جو انتہائی عیبدار تھا، اس کے ذریعے سے اس کو واصل جہنم کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ رب کی شان ہے کہ وہی ہاتھی والے آئے تھے نا، کیا کیا تھا؟ ابابیل کے ذریعے سے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو ہیں اپنے ننے سے مطلب پنجوں کے اندر کنکریاں لے کے آتی تھی، وہ ایٹم بام کی طرح تھے، جس پر مارتی تھی وہ ٹارگیٹڈ میزائل مارتی تھی۔ تو ہاتھی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت یعنی طاقت میں بھی کیا بتایا صاحب، ابابیلوں کے ذریعے سے اور کنکریوں کے ذریعے سے ان کو کھایا ہوا بھس کر دیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہوگا، بڑا زام ہوگا کہ ہم نے دنیا والوں کو بھی ختم کر دیا، معاذ اللہ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور ان کیڑوں سے وہ مر جائیں گے، فوراً ہی مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے ناظرین کہ کتنی تعداد ان کی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے۔ یہ میرے سرکار کا کیٹیگوریکل فرمانا ہے، یعنی جب تک یہ دنیا ہے تم ہمیشہ جہاد کرتے رہو گے اپنے دشمنوں سے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اس سے مراد کیا ناظرین؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کفر اور اسلام کی جنگ رہے گی۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس جنگ سے باہر سمجھتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں صاحب، وہ ایلوژن ورلڈ کے اندر رہتے ہیں۔ حقیقی جو زندگی ہے اور حقیقی دنیا ناظرین وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا وہ حق ہے، ہمیشہ تم جہاد میں رہو گے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے چہرے خوب موٹے تازے ہوں گے۔ حدیث پاک میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے تو قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے۔ اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، یعنی وہ وہاں چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کے لشکر کا ایک حصہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ اچھا اب یہاں رک کے میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں، یہ جو بحیرہ تبریہ جو ہے ناظرین وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ یہ وہ ریور ہے یا وہ سی ہے جو اسرائیل کے نارتھ میں ہے، یعنی جب آپ گوگل کرتے ہیں، آپ اس وقت لکھیے اسرائیل لوکیشن یا اسرائیل میپ، تو آپ یہ تبریہ لکھ لیجئے، تبریہ ریور لکھ لیں، تبریہ سی لکھ لیں، آپ کو بالکل ایگزیکٹلی وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ نارتھ میں یعنی ٹیل پر ہے، وہ ایکچولی جو ہے اس کے ہیڈ پر ہے، یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کے بالکل اوپر ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی موو ہے ناظرین، یہ جو کچھ بھی ہونا ہے، یہ علاقے سارے وہی ہیں، جو آخری بیٹل ہونی ہے علاقے وہی ہیں۔ بہرحال یہ سارا پانی پیتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کا خاتمہ ناظرین اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب بارگاہ الہی میں دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے خون اور لاشوں کی بدبو سے زمین کو پاک اور صاف کرنے کی غرض سے ایک ایسی برکت والی برسات برسائے گا جو متواتر 40 دن تک برسے گی۔ اس بارش کے برسنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ زمین بالکل پاک و صاف ہو جائے گی، علاوہ ازیں بارش کے باعث پیداوار ہوگی اور نہایتی بابرکت معاملات ہوں گے، یہاں تک کہ 1 کلو گرام اناج، 1 گائے اور بکری کا دودھ 1 کنبے کے لیے کافی ہوگا، اور تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے اور کوئی انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ و حسد ختم ہو جائے گا، خاتمہ کر دیا جائے گا اس کا۔ تمام کے تمام اللہ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہوں گے۔ سانپ اور درندے لوگوں کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، یعنی دنیا بالکل یکسر تبدیل ہو جائے گی ناظرین، یکسر تبدیل ہو جائے گی، سوچنے سمجھنے کے پیمانے بالکل تبدیل ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تلواروں کے نیام و کمانے ناظرین ایک عرصے تک ایندھن کے طور پر کام میں آئیں گے۔ اب سوچئے اتنے تیر، اتنی کمانیں ان کی ہوں گی، ایک عرصے تک مسلمان اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ حالت ناظرین 7 برس تک رہے گی۔ اس کے بعد پھر لوگوں میں خواہشات نفسانی کی طرف پھر رغبت پیدا ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ناظرین ایک یہ بھی ہے کہ قرب قیامت 3 یعنی بڑے جو ہیں خسوف پیدا کریں گے، اور اس میں 3 مقامات پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک خسف مشرق میں ہوگا، ایک خسف مغرب میں، اور ایک خسف جزیرہ عرب میں ہوگا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت بھی زمین کو دھسا دیا جائے گا جبکہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کے باشندوں میں خباثت
بڑھ جائے گی۔ مطلب یہ کہ جب لوگوں میں برائی اور خباثت عام ہو جائے گی تو 3 خسوف وقوع پذیر ہوں گے۔ قرب قیامت ناظرین، آسمان پر ایک دھواں نمودار ہوگا جو پھیلتے پھیلتے زمین پر، پوری زمین پر چھا جائے گا، جس سے لوگ تنگی محسوس کریں گے۔ مسلمان صرف گھٹن، نزلہ اور زکام میں مبتلا ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار ایسے بے ہوش ہوں گے کہ بعض 1 دن، بعض 2 دن اور بعض 3 دن بعد ہوش میں آئیں گے۔ یہ دھواں 40 یوم تک مسلسل رہے گا۔ اس کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا، فضا میں دھواں ختم ہو جائے گا۔ آسمان سے دھوئیں کے نمودار ہونا اور پھیل کر تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لینا قیامت کی بڑی اور بہت قریبی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم اس دھوئیں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ناظرین ایک یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ اپنی شان کے مطابق پھیلاتا ہے، شاید دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اسی طرح دن کے وقت اپنا ہاتھ شان کے مطابق پھیلاتا ہے، شاید رات کے وقت گناہ کرنے والا دن کے وقت توبہ کر لے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ مکمل طور پہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی اس جانور کا نکلنا ہے جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دابہ کے ناظرین نکلنے کا جو اسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اس کے نکلنے کے جو مقام کے بارے میں ناظرین مختلف اقوال آتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک مرتبہ تو اس کا خروج صحراؤں میں سے ہوگا، پھر یہ پوشیدہ ہو جائے گا یعنی چھپ جائے گا، پھر اس کا خروج چند دیہاتوں میں ہوگا، پھر مسجد حرام میں یہ ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دابۃ الارض چوپایا نکلے گا اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، چنانچہ وہ کافر کو نشان زدہ کر دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی مدینہ طیبہ کا ویران ہونا بھی ہے۔ قرب قیامت مدینہ منورہ جانوروں، درندوں اور چرندوں کی آماج گاہ بن جائے گا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ دجال کے ایام تک آباد رہے گا، پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے گا، یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہو جائے گی، پردہ فرمائیں گے اور وہیں دفن کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ ویران ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک سوار اپنی سواری پر مدینہ منورہ کے پہلو میں سیر کرے گا اور سیر کرتے ہوئے کہے گا کہ اس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے۔ آج یہ آخری سحری تھی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام 4 بجے پاکستانی وقت کے مطابق آپ سے ملاقات ہوگی افطار کی خصوصی براہ راست شریعت میں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے۔ بہت وقت آپ کے ساتھ گزرا، بڑا اچھا گزرا۔ میں تمام ہی لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے پیار کا، آپ کی محبتوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔